جو ہے یہ معاہدہ آج جو خواجہ آصف نے سے منسوب ایک بیان کو وہ اس کو بنایا گیا متن خبر رائٹرز نے اے پی نے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ واقعی میں ایک نیوکلیئر امبریلا بھی مہیا ہوگی سعودی رضا عربیہ؟ دیکھیں رضا دیکھیں، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ پرانا ہے، ٹھیک 1980s کا ہے۔ اس ہم، میں جو نیا ہے، اس میں اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کا پہلی دفعہ لفظ اسٹریٹجک استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے وہ بالکل وہی اس میں اس کا ہی اس میں ذکر ہے، یہ رائٹ نئی ایڈیشنل چیز ہے۔ دیکھیں 80 کی دہائی سے ہم ایک پوری ڈویژن فوج جو ہے وہ ہماری جاتی رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ لوگوں کو، آپ کے سامعین کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ 1979 میں ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوا تھا، اور وہ تھا سیج آف مکہ۔ جی کچھ جو سعودی وہابی تھے انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، کچھ دیر 2-3 دن قبضہ کیا، اور وہ جب چھٹا جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل وہ ہلا گیا ایک تو سعودی مونارکی کو، وہ ایک ایسا تھا جو، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے محلوں میں اس کا تذکرہ ابھی بھی گونجتا ہے۔ تو 80 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا رول بڑھا سعودی عربیہ میں، اور ٹھیک یہ جو ہے درمیان میں دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے ریلیشن شپ میں، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور سعودیہ کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ بڑا پرانا ہے۔ ہم تو 60 کی دہائی سے ہمارے فوجی جانا شروع ہوئے تھے، آہستہ آہستہ ریپلیس کرنے لگے تھے ایجپشن اور جارڈینینز کو۔ سعودیوں کو جارڈینین فوج جو ہے وہ اس کے جسے کہتے ہیں نا وارا نہیں کھاتی، کیونکہ وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہیں، اور ایک کلیم ہے ان کا بنتا ہے مکہ اور ہولی سٹیز کے، تو اس لیے ان سے تو گھبراتے ہیں۔ ایجپشن سے بھی عربک سپیکنگ سے یہ ذرا محتاط رہتے ہیں۔ تو پاکستان وہ سروسز جو ہیں وہ بڑی پرانی انہوں نے لے رکھی ہیں، 80s میں مزید کنسالیڈیٹ ہوا، اور یہ میں سمجھتی ہوں ایک تیسرا سٹیپ ہے اس کی طرف۔ اب نیوکلیئر میں کیونکہ ڈیٹیلز جو ہیں کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ویسٹرن پریس میں یا ہمارے پریس میں تو بالکل بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، کیا پاسبلٹی ہوگی، کیا اسٹریٹجک فورس پاکستان کی اس کا کوئی یونٹ سعودیہ میں تعینات ہوگا، کیا ایئر بورن کروز میزائل کی صورت میں، کیونکہ 2011 میں روس جی رائڈنگ نے لکھا تھا، میوچل پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کی ان چیزوں پہ نظر رہتی ہے، تو انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان شاید ICBM کے میزائل بیلسٹک میزائل نہیں دے گا نیوکلیئر ٹپ، بلکہ ایئر بورن کروز میزائل، کیونکہ جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ اس میں وہ نظروں میں آئے گا اسرائیل کے، اور اسرائیل کاشس ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بات وہاں ہو رہی ہے سعودی عربیہ کی حفاظت کی، نہ کہ نئے فرنٹ کھولنے کی۔ بالکل بالکل، تو نئے فرنٹ بالکل نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس میں یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ کیا سعودی عربیہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوگا تو اس کو بھی پھر سعودی عربیہ بھی باؤنڈ ہوگا اس معاہدے کے تحت پاکستان کی مدد؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے رضا کہ یہ تو ایک ایگریمنٹ کی لینگویج ہے، ٹھیک اور میرا نہیں خیال کہ وہ سب کانٹیننٹل وار میں انگیج ہوں گے، لیکن نا اس قسم کے ہمارے ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ بھی ہیں اور ممالک کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اس زمانے میں تھے، تو کوئی نہیں آتا مدد کے لیے۔ میرا یہ خیال کہ وہ سب کانٹیننٹل وار میں انگیج ہوں گے، لیکن یہ ایک ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سب کانٹیننٹ سے زیادہ اس معاہدے کا اشارہ جو ہے وہ ایران کی طرف ہے، رائٹ کیونکہ جو مین خطرہ ہے وہ سعودی عربیہ کو وہ اسرائیل سے نہیں ہے،
نہ ہی انہوں نے قطر کی طرح حماس کے لیڈرز کو بلایا کبھی، نہ ہی کوئی ایسا ہوتیز جو ہیں، بلکہ ہوتیز جو کہ جن کے ساتھ محمد بن سلمان لڑتے رہے آ کے، بلکہ جس معاملے پہ ہمارا اور سعودی عربیہ کی تھوڑی سی ناچاکی سی ہو گئی تھی کہ ہاں یمن کے ساتھ جب انہوں نے جنگ شروع کی تو ہماری پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ جی پاکستانی فوج نہیں جائے گی. میرے خیال میں پاکستانی فوج کی بھی نیت نہیں تھی انگیج ہونے کی اس کانفلکٹ میں. رائٹ. تو وہ جو ہوتیز ہیں ان دشمنوں کو تو اسرائیل نے مار دیا ہے سعودی عربیہ کے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسرائیل سے کوئی خطرہ ہے. جو مین کمپٹیشن ہے، جو مدار ہے ان کے کمپٹیشن کا سعودی، وہ ایران ہے. اور رائٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1998 میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ سعودی ڈیفنس منسٹر جو تھے وہ آئے تھے اور وہ چند مہینے جب پاکستان نے نیوکلیر اپنا ٹیسٹ کیے تھے تو اس کے چند مہینے بعد، بلکہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو یہ ان کو کہوٹہ ریسرچ لیب گھمانے لے گئے تھے. بہت ویسٹرن پریس میں بھی آیا تھا. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود جو تھے جی. ڈیفنس منسٹر. اب جو ہے پھر اس کے بعد، لیکن وہ ایک ایسا وقت تھا اور سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ پاکستان سے ایکوائر کرے نیوکلیر لو ہے، لیکن یاد میں آپ کو کراتی چلوں کہ اس وقت پاکستان بہت زیر عتاب تھا اس مسئلے پہ کہ اس نے پرولیفریٹ کیا ہے لیبیا، ایران کو، بلکہ ایران کو، لیبیا کو، نارتھ کوریا کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دی ہے. اینڈ 2013 کی رپورٹس ہیں بی بی سی کی بھی، جس میں ہے کہ بھئی سعودی عربیہ نے انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستان نیوکلیر پروگرام. تو یہ ایک ان کی خواہش تھی لیکن پاسبلٹی نہیں تھی. اب یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے اور اس میں جو ہے نیوکلیر سیکورٹی جو ہے وہ اس کو بالکل جیسے یورپ پرووائڈ کرتا ہے نیوکلیر امبریلا، تو پاکستان جو ہے نیوکلیر امبریلا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا سعودی عربیہ کو وداؤٹ ٹرانسفرنگ دی ایکچوئل ٹیکنالوجی. وداؤٹ، جی بالکل. وہ تو اس پہ تو پابندیاں ہیں اور وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن آشا اس میں اسرائیل فیکٹر، یہ جو قطر پہ حملہ ہوا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا محرک بنا. امیڈیٹلی یہ جو قطر پہ ہوا حملہ، اس کے بعد جو ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسٹرن میڈیا اور عرب میڈیا میں بھی یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ہماری سیکیورٹی کی جو ذمہ داری لی تھی وہ نہیں نبھا رہا، اس لیے ہمیں اپنا کام جو ہے اس رضا میرے خیال میں اس میں کوئی امریکہ سے ہٹ کے یہ معاہدہ نہیں ہوا. ٹھیک. یہ اگر ہم سمجھیں کہ ٹرمپ صاحب آن بورڈ نہیں تھے، انفیکٹ یہ جو پاکستان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ یہ نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کریں، اس میں بالکل ٹرمپ بھائی بھی شامل ہوں گے. اور انفیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ تو چاہتے ہیں، دیکھیں اس کا جو موازنہ ہو سکتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے جب 1950s میں اور 60s میں سیٹو اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، جی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، جو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن تھی جس میں عراق بھی تھا، ایران بھی تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی جو پاور تھی اس وقت، انہوں نے ان کو مڈل ایسٹ کو چلانا تھا اور وہ ظاہر ہے اس کا ذمہ جو ہے اس میں پاکستان کو ڈالا گیا. بالکل اسی طرح ٹرمپ جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان جگہوں سے اپنے، اور آپ کے کئی پروگرامز پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ٹرمپ تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کانٹریکٹ کر دیں جو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی ہے، اپنے فوجیوں کو نکال کے وہاں لے کے آئیں اوروں کو جو کہ کیپیبل ہوں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ نکلنا خود چاہتے ہیں، اپنے پاؤں نکالنا چاہ رہے ہیں یا رائٹ. اپنی کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں. دوسرے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کیپیبلی اس کو ریپلیس کر سکے. اور پاکستان نے اس جنگ میں بھی ان کو میرے خیال میں جو انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے امپریس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو وہ چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال، دیکھیں پریس میں بہت چیزیں لکھی جا رہی ہیں، بالکل قطر کی اس کا ذکر ہے. دیکھیں آپ قطر کا دیکھ لیں نا، قطر کے اٹیک کے بعد
جس میں بہت ساری پیشنٹ اگین بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں. ایک ہے کہ جی امریکہ کو پتہ ہی نہیں تھا قطر اسرائیل نے اٹیک کیا. دیکھیں ایک خود اسرائیلی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ خود ویسٹ اور یو ایس جو ہے وہ اسرائیل سے نیتن یاہو سے ناراض ہے کہ یہ قطر پہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے وہ ناراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو ڈی اسٹیبلائزر ہے ریجن میں. ہے تو صحیح وہ یہ بھی سچائی کی بات ہے لیکن کچھ اور خبریں ہیں. سو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ امریکہ خود سمجھتا ہو کہ بھائی اس طرح آؤٹ سورس کر کے سیکیورٹی ایک سگنل بھیجنا اس کو ایک سگنل بھیجنا اسرائیل کو کہ دیکھو تم یوں نہیں آ سکتے, ہم سیکیورٹی کا ایک امبریلا کھڑی کر رہے ہیں اور ایک رائٹ تھرڈ پارٹی کو لے کے. ٹھیک ہے نا, ایک پاسبلٹی یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ امریکہ اس قطر کے اس کو نالج تھی کہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. جی وہ بات یہ تو ہے کہ اس اٹیک کے فوراً بعد تو بیٹھ گئے امریکہ کے ساتھ. ہاں قطر جی تو کوئی وہ نہیں کر رہا. دیکھیں یہ تمام ممالک جو ہیں یہ وہ ہیں جن کی ساری ٹیکنالوجی امریکہ سے آتی ہے. آپ جتنا بھی ہارڈ ویئر سعودی دیکھ لیں اٹس آل امیریکن. ٹھیک ہے, اور ان میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ڈومیسٹک پروڈکشن کی. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی اس کا انسینٹیو بنا ہے, ایک بہانہ ہے